والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا۔ صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کر کے نبی کی میلاد پر مدینے والوں کی دعوت کی۔ یہ روایتیں نہیں ہیں، یہ روایتیں نہیں ہیں، اسی سے تو نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق نیاز کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رسول کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن افسوس آج یہ باتیں چھڑ رہی ہے کہ میلاد حضور نے نہیں منائی، حدیثیں سنائی جاتی پھر بھی نہیں۔ بخاری شریف میں تو کتاب النکاح میں وہ کتنی مشہور روایت ہے، کتنی مشہور روایت ہے۔ نماز اگر کافر پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے نا، نماز کافر پڑھے اسے ثواب نہیں ملتا، روزہ رکھے اسے ثواب نہیں ملتا، لیکن ایک اتنا بڑا کافر جس کو اللہ نے کافر کہا، اتنا بڑا کافر، سرٹیفائیڈ کافر، جسے کفر کا سرٹیفکیٹ ملا ہو، سند یافتہ کافر، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب جب وہ مر گیا، نبی دشمنی میں مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ یہ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری نے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف۔ دیکھو کس قدر ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، کس قدر ستم ہے۔ کسی کتاب میں میلاد منانے کا ثبوت نہیں۔ جس بخاری کو ہم بغل میں لے کے گھومتے ہیں، ختم بخاری سے پہلے تو کوئی مولوی کہلاتا بھی نہیں ہے، کم از کم نہیں کچھ پڑھا ہوتا تو بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیتے، اور پڑھ لیتے تو ایمان نہیں تو دیانت داری سے پوری پڑھ لیتے۔ آگے کے 4-5 پیج پڑھ لیے، پیچھے کے 4-5 پڑھ لیے، اور 8 میٹر کی پگڑی بنا کر کے گھوم رہے۔ یہ علم اسے نہیں کہتے، پوری کتاب پڑھیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے برا مانتے ہیں، لیکن بات سچی کہتا، بری اگر غلط کہوں آپ میری زبان کاٹ لیں۔ آج کی تاریخ ہے میلاد کی تاریخ، ایک تاریخی واقعہ ہو جائے گا، غلط بات کہنے پہ زبان کاٹ لو گے تو زندگی بھر دعا دوں گا، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا۔ اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم لوگ، اور بات تو وہی ہے جو سچی ہو، بات وہی ہے خدا لگتی ہو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ 2-4 آگے کی پڑھ لی، 2-4 پیچھے کی پڑھ لی اور چلے پڑھانے کے لیے، ایسا نہیں۔ اور اگر آپ نے پوری پڑھ کر آپ چھپا رہے ہیں تو پھر آپ جو علماء یہود نے جو کام کیا وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں۔ پڑھ کے چھپا رہے ہو تو یہودیوں کی طرح رہی ہو، یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ بغیر پڑھے بول رہے ہو تو ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، جہالت کی وجہ سے۔ نہ ادھر نہ ادھر، آؤ صراط مستقیم پر۔ اس امت کو مت لڑاؤ، یہ امت لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کو گروپ میں تقسیم مت کرو۔ یہ امت کو کب تک بانٹتے رہو گے؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ سچ سچ بتا دو جو قرآن میں لکھا ہے، سچ سچ بتا دو جو حدیث میں لکھا ہے۔ کیوں ہر میلاد پہ جھگڑا، ہر 11ویں پہ جھگڑا، ہر ربیع الاول پہ جھگڑا؟ کیوں جھگڑا لگاتے ہو؟ ختم کرو جھگڑے، قرآن و سنت پہ آؤ، بزرگوں کے نقش قدم پہ آؤ۔ اس لیے کہ بھائیوں مرنا سب کو ہے، اگر تم امت میں فتنہ پھیلاؤ گے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ یہاں تو قوم کو لڑا دو گے۔ یہ بھولے لوگ ہیں، لوم چلانے والے، ٹھیلا ڈھکیلنے والے، انہیں کیا پتا بخاری میں کیا ہے، انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے۔ جو قرآن کی آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ وہ تو اس حلیے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اپنے حلیے کو بدنام مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس حلیے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں دین بیچ رہے ہو؟ کیوں اس بھولی بھالی امت کو لڑا رہے ہو؟ سچ سچ بتا دو کیا ہے۔ کتاب النکاح بخاری کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، میں نے تو ملا جیون کی کتاب پڑھ دی، 100 اونٹ والی، صحیح مسلم پڑھ دی، اب بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن کے بعد جسے سب مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب، کتاب النکاح، ابن حضرت عباس اس کے راوی، کتاب لکھنے والا امام بخاری، وہ امام بخاری جس نے یہ کہا کہ میں نے بخاری میں، توجہ فرمائیں، میں نے بخاری میں اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، جب تک رسول اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔
اگر میں بخاری کی حدیث پڑھوں تو پھر میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ نے اجازت دے کر کے بخاری میں لکھوائی ہے. یہ وہ روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ امام بخاری نبی کو دیکھتے بھی تھے اور نبی کو زندہ بھی مانتے تھے، اس لیے کہ بخاری حضور کے پردہ فرمانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو نبی 300 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بخاری میں کیا لکھوانا چاہیے اور کیا نہیں لکھوانا چاہیے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہاں تو یہ قصہ ہی دم توڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کی موت کا دن ہے. ارے جب بخاری زندہ مانتا ہے، جب بخاری زندہ مانتا ہے تو بخاری پڑھنے والوں تم کیوں زندہ نہیں مانتے؟ اور اگر ایک مردہ کو کوئی زندہ مان رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کی کتاب سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی کتاب پہ اعتماد کر رہے ہو اس کی بات پر تو اعتماد کرو. بہت صاف سیدھی بات ہے. میرے جوانوں، تمہارے ساتھ ظلم ہو. اگر تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی کے علم پر بحث کر رہے ہو تو تم کم قصوروار ہو، جنہوں نے تمہیں غلط پڑھایا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے. اور یاد رکھو، کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. تمہیں ایک ڈرا دیا گیا ہے. امین القادری کے جلسے میں نہ جاؤ، وہ لڑائی کی بات کرتا ہے. اگر حق بتانے لڑائی کی بات ہے تو یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے، یہ تمغہ مجھے خوشی سے قبول ہے. لیکن اگر میری باتیں سچی ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو بزرگوں کی ہے، اسلام کی، سنیت کی ہے، تو بتائیے پھر یہ کیوں ہے؟ گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے قوم کے جوانوں کو؟ امام بخاری حدیث لائے ہیں کتاب النکاح میں، اور حضرت عباس حضور کے چچا اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد، حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، میں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا، شاہ عبد الرحیم نے اس کو دلیل بنایا میلاد کے لیے. بلکہ جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اسے تسلیم کیا. پڑھے لکھے جتنے ہیں سب نے اسے حق مانا. جو پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان کی تو بات ہی پھر کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ پڑھے لکھے جو پڑھتا وہی ہے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. جو ابو جہل کی برادری کا پھر اس سے کیا شکایت ہے؟ طوطے سے کہوں کہ آپ نے 2 جملے اردو کے بول دیے تو ذرا 2 اور کہہ دیں، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے طوطے کی اوقات کیا ہے. اس نے تو 2 جملے کسی سے سن کے رکھ لیے ہیں، یہ تیسرا بول ہی نہیں سکتا. اس کی حیثیت طوطے کی کیا ہے؟ انسان کی بولی اگر طوطا بولے تو وہ انسان نہیں ہوتا، پوپٹ ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. اس لیے طوطے سے شکایت کیا کہ تجھے تیسرا جملہ نہیں پتا؟ ہمیں تو پتا اس کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اس حدیث کو مانا، کیونکہ بہت پڑھے لکھے نے اسے اپنی کتاب میں لکھا. اور کس نے لکھا؟ جس کی کتاب کو نبی نے اپنی کتاب کہا. سرکار نے بخاری کو اپنی کتاب کہا ہے نا. یہ رسول اللہ نے جسے اپنی کتاب کا اس کتاب میں ہے. میں درس بخاری دینے نہیں بیٹھا، کبھی موقع ملے گا تو بخاری پر بھی کبھی گفتگو ہوگی. لیکن بات اتنی کہنے چلا ہوں کہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا. چونکہ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ مقدر ہے. ایک بھائی پکا مومن جس کے ایمان پر رسول اللہ نے مہر لگائی ہے. بلکہ بدر میں بھی آئے تھے ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے. حضور نے عباس کو دیکھنا نا، قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں، مجبور کر کے لائے گئے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں اور مکے میں انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ آپ کو کیسے پتا؟ پتا چلا نبی سب کے حال جانتے ہیں. نبی سب کے حال جانتے ہیں. سرے دیوار پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کو تو سب اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے. مکہ 450-500 میل دور ہے اور وہاں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی تار ہے. حضور کہتے ہیں اسے قتل نہیں کرنا. اور صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ سب صحابہ کا عقیدہ تھا یہ نبی جب زمین پہ رہ کے عرش کی خبر جانتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر مکے کی خبر نہیں جانتے. یہ عقیدہ صحابہ کا، یہ نظریہ صحابہ کا ہے. اور لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بلکہ بات آئی عباس کی تو بول دوں،
حالانکہ ٹائم کم ہے، مجھے اپنے عنوان پہ آنا ہے، میں ابھی تو آیا نہیں، اجازت ہے ناظم صاحب؟ عباس جنگ میں آئے، لوگوں نے قتل نہیں کیا لیکن پکڑ کر لے آئے، عباس کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑا جائے گا جو فدیہ دے گا۔ عباس نے کہا اے بھتیجے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کو کیا کہتے تھے؟ بھتیجے، اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا تجھے فدیہ دوں؟ کیا دوں تجھے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے مسکرا کے عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، چچا میری چچی سے ام الفضل سے جنگ میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ میں اگر مر جاؤں جنگ کے اندر تو یہ خزانہ میں نے زمین میں چھپا رکھا ہے، اس کو کھول لینا اور یتیم بچوں کی پرورش کرنا، اور زندہ آ جاؤں گا تب تو پھر یہ مال میں ہی نکال لوں گا۔ چچا چچی کے ساتھ جو زمین میں خزانہ چھپایا ہے اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ زمین میں خزانہ کس کا ہے؟ عباس کی آنکھیں چمک گئی، یہ راز تو میں اور میری بیوی صرف دو ہی جانتے ہیں، آپ مدینے میں رہ کر کے وہاں کی خبر جانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے غیب کی خبر دی، تبھی تو عباس مسلمان ہے۔ اب وہی عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب کیسا ہے تو، تیرا حال کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ نبی کی بڑی بے ادبی کرتا تھا، توہین کرتا تھا، ساری گنڈا گردی مکے میں جو مچائی تھی اس کی بڑی بری سزا مل رہی ہے، دولت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، خادم حرم ہونے کی بنیاد پر بہت میں نے پانی میں آگ لگائی نا، اس لیے اب اس کے مزے جہنم میں چکھائے جا رہے ہیں، بہت پٹائی ہوتی ہے، بڑی ٹھکائی ہوتی ہے، بڑی گھٹائی ہوتی ہے۔ مفہوم حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو ہنساؤں، ورنہ میں اپنی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات بھی نہیں کرتا، لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، بہت اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اس نے جو آگے بیان کیا، اس نے کہا مگر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میرے عذاب کچھ کم ہو جاتا ہے، جمعے کو کم نہیں ہوتا، جمعے کو کم نہیں ہوتا۔ سید الایام اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ابو لہب کہتا ہے میرا عذاب پیر کے دن کم ہوتا ہے، چونکہ مرا ہے کفر پر اور سند یافتہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے عباس کو، میرے بھائی عباس میرا عذاب جہنم میں پیر کو کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو انگلی ہے نا، انگلی، اس انگلی سے مجھے کچھ پانی پینے ملتا ہے، کہاں؟ جہنم میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، نہ وہاں ٹھنڈک ہے نہ وہاں کرم ہے، لیکن وہاں بھی ابو لہب کو پیر کے دن، صرف پیر کے دن، ماہ رمضان میں بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں، یہ دن ہو یا نہ ہو، لیکن جمعۃ المبارکہ تو تھا، ماہ رمضان کی عظمت تو تھی۔ وہ کہتا ہے صرف پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے اور عذاب کم ہوتا ہے۔ عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو، جو بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا آیا ہے، اس نے حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، ارے نبی سمجھ لیتا تو جہنم میں کیوں جاتا، اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں کیوں اترتی؟ نبی پاک کو اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر کے، اور حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی سے کہا صہیبہ تو نے میرے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی سنائی، جا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یوں اشارہ کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ قربان جائیں، ایک کافر نبی کو بھتیجا سمجھ کر اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دے تو اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کرتا ہے۔
ہے اور اسے پانی پلا دیتا ہے. اگر امتی بھتیجا بھائی سمجھ کر نہیں، اپنے نبی کو محبوب خدا سمجھ کر اگر ان کا میلاد منائے تو سبحان اللہ اس کو کتنا انعام ملے گا. امام شافعی کہتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے اور میلاد میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے. امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ اکبر، جو حضور کا میلاد منائے سال بھر تک وہ امن و امان میں رہے گا. اللہ اکبر. اور امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اسے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. لوگ کہنے لگے اچھا ابو بکر نے اتنی نیکیاں کی، اتنی محنت کی، میلاد میں 1 روپیہ کوئی خرچ کر دے، ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں، اتنی سستی کر دی تم نے جنت. میں نے کہا مہنگی کب تھی، مہنگی کب تھی، کتنی سستی سستی جنت دی ہے، خدا جسے چاہے دے دے. ارے ایک کسائی اگر اپنی ماں کو راضی کر لے، ایک کسائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے. کسائی ماں کو خوش کر لے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے. ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا. حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ. جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. قوم گھبرا رہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے. یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے. پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے. اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی. حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر. ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے. آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے. کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں. آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے. میرے ساتھ، نبی کے ساتھ جنت میں. اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا. اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے. ارے قبر یوسف بتا دے اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے. جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا. جہاں نبی، ارے نبی کے برابر تو اس کا عمل نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بتا دوں گی لیکن آپ کے ساتھ جنت میں. موسیٰ نے کہا جنتی ہو جائے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کی بات کیوں کرتی ہے. بلبلے سدرا آ گئے، بلبلے سدرا آ گئے. جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تجھ سے اپنے ساتھ جنت تو موسیٰ دے دینا. ارے اگر قبر یوسف بتا کر کوئی موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے اور میلاد منا کر اگر کوئی ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے. اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے. بات تو عمل کی ہے، بس اس کو جو عمل قبول ہو جائے. تو ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا. لیکن اب یہاں جب یہ بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ کافر ہو جو تم کافر کی حدیث لا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، امام بخاری لائے ہیں نا. اور پھر کا میلاد کے لیے اتنا چھوٹا سا حوالہ. ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے بخاری میں بتاؤ، جب بخاری میں بتا دیا تو اب بخاری بھی مشکوک ہو گئی. بخاری میں پوچھ رہے تھے، جب بخاری میں بتایا تو بخاری بھی مشکوک ہو گئی. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں نبی کی دشمنی سے؟ نبی، اور مجھے بتاؤ یار، کسی کے برتھ ڈے پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ مت مناؤ؟ یوم اقبال پر، یوم غالب پر، یوم میر پر، 15 اگست پر سب جشن مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. کیا آزادی دلانے والوں سے زیادہ نبی کا حق نہیں؟ ہندوستان آزاد کرانے والوں سے زیادہ نبی کا حق نہیں؟ اس وقت آزادی کے شہیدوں پر لوگ سلام بھی پڑھتے ہیں. بینر پہ لکھا ہوتا ہے جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ان کو پاکیزہ سلام. سلام ہی نہیں،
پاکیزہ سلام. اور ہم نبی کی ولادت پہ پڑھیں، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، پھر کیوں مسائل ہیں؟ قریب آؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، حق کو قبول کرو، سچائی کو قبول کرو. ارے نبی کے اتنے احسانات ہیں. جو ہم نمازی ہیں نبی کے صدقے میں ہیں، جو روزہ رکھ لیں نبی کے صدقے میں ہیں، اللہ کا پتہ ملا نبی کے صدقے میں ہے. ورنہ تم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ اپنی حیثیت کیا ہے؟ ارے خدا تو حدیث قدسی میں فرما چکا کہ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے لولا کلاما خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. میرے بھائیو، نبی کے نام پر لڑنے کی بات تو نہ تھی. نبی کا نام ہی ایک نام تھا جس پر سب متحد ہو سکتے تھے، لیکن نبی کو بھی مشکوک کر دیا گیا. بات کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے. ہم کہتے ہیں بات خواب کی ہے، لیکن بیان تو صحابی کر رہا ہے. عباس نے تو خواب میں بیان نہیں کیا، عباس نے تو بیداری میں بیان کیا. اور اگر کوئی صحابی کسی خواب کو بیان کر دے اور وہ اس کی تصدیق کر دے تو وہ خواب بھی حدیث کہلاتا ہے. تبھی تو امام بخاری نے لکھا ہے. اس لیے لوگوں، تمہارے گھر سنے سنے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے گھروں پہ پرچم لہرنا چاہیے. کسی کے مذاق کی فکر مت کرو، مذاق تو دیوانوں کا ہی اڑایا جاتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی دیوانہ سمجھتا ہے تو میرے رسول کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکونا یقال انہ مجنون، کہ اس وقت تک تم کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارا محبت رسول دیکھ کر لوگ تم کو مجنون اور پاگل ہونے کا تانا نہ دے، اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے. کہنے دو لوگوں کو، کہنے دو، یہ مقدر کی بات ہے. کوئی مدرسے کا سالانہ جلسہ کرے، کوئی نبی کا سالانہ میلاد منائے، یہ مقدر کی بات ہے. کوئی یوم اقبال منائے، کوئی یوم مصطفیٰ منائے. یہ میلاد عیدوں کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. بہرحال گفتگو بہت طویل ہونے لگی. میں عرض کرنے چلا تھا جب یہ میلاد ہی میلاد ہیں تو میلاد پر کیا کیا ہوا وہ تو آج 4 بجے جو اس میں یہ محفل جو مرکز پر ہوگی، ہر سال ہم 12 بجے سے لے کے فجر تک محفل حضور کی آمد پر، اور جو عین حضور کی آمد کا موقع ہوتا ہے ہم اس وقت تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتے ہیں اور محفل منعقد کرتے ہیں. اور یہ محفل میں بار بار بھی کہہ چکا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے منائی، ابو بکر صدیق نے منائی، حضور علیہ السلام نے خود کی. اور وہ حدیث بھی میں پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں اور گفتگو آگے بڑھاؤں. حضرت عباس تو بٹھا کر کے پڑھتے تھے نبی کی میلاد، بٹھا کر کے پڑھتے تھے نبی کی میلاد، آقا کی میلاد. حضور آئے تو پوچھا چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عباس کہتے حضور میں آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا، میلاد بیان کرتا. حضور فرماتے عباس تجھ پر میری اور تیری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. مسلمانوں، اپنے نبی کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں بہت. وہ رسول پوری رات ہمارے لیے روتا رہا، مغفرت کی دعائیں کرتا رہا. ہاں جس نے پتھر کھائے اور ایمان کی دولت ہمیں عطا کی، جس نے گالیاں سنی ایمان کی دولت ہمیں عطا کی. ہمارا باپ ہمارے لیے سردی کی راتوں میں کھڑے ہو کے دعا نہیں کرتا، لیکن وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میلاد والا مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اماں عائشہ کہتی ہے جب وہ امت کے گناہ یاد کر کے روتے، پوری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، حتیٰ کہ ان کے پیر سوج جاتے، پیروں پہ ورم آ جاتے، ایسا لگتا کہ پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکلنے لگے گا. وہ رسول ہمیں اتنا یاد کریں اور ہم سال میں 1 مرتبہ اگر نبی کا جشن منائے. سارے جشن تمہیں ہضم ہے، بیٹی کی شادی کا جشن، بیٹے کی شادی کا جشن، باپ کے حج سے آنے کا جشن، سب تمہیں منظور ہے. ایک نبی کا جشن تم ہضم نہیں کرتے. اور ہم تو یہ کہتے ہو ٹھیک ہے کسی کو نہیں منانا نہ منائے، منع کیوں کرتے ہو؟ قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ قوم میں لڑائی کیوں پیدا کرتے ہو؟ نہیں منانا شوق سے نہ مناؤ، تقدیر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. لیکن اب سنو، جب اتنے سارے ثبوت سن چکے ہو تو میرا جو عنوان ہے رسول کا بچپن. رسول کا بچپن کتنا حسین تھا. کل کچھ باتیں کہہ چکا ہوں، وہ آج نہیں کہوں گا، اس سے لگ کر کچھ باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ 12 بجے دوسری محفل میں بھی جانا ہے اور پوری رات آپ کو ہی بیٹھنا ہے، مجھے بھی. یارو اس محفل کی وہ برکتیں ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میلاد النبی کی شب جو دعا کی جاتی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. اور جو آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کتنی قبول ہوتی ہے. جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو محمد کو دودھ پلائے. اللہ کے منادی نے اعلان کیا
کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے؟ جو چرند و دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے. جو جانور تھے جنگل کے انہوں نے کہا ہم پلائیں گے. ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کے لیے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. حلیمہ ہے سبحان اللہ. حلیمہ کیا حلیمہ ہے. جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دینا اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ، پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برستی. بہت اس کی برکتیں، بڑی برکتیں. یہ نام فاطمہ، نام حلیمہ، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں. لوگ گواہیں بہت لوگ گواہیں. 3 سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برسات ہی ہوتی ہے، اور جب برسات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں. میں سوچتا یا اللہ تیری برسات، تیری مرضی. اور ہم جیسے گنہگار لوگوں نے 3 سال سے یہی شروع کر دیا، آپ ہی کریں دعا، آپ ہی کریں. میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، آمینہ کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ. اتنے نام پڑھتا ہوں. اور جا کا 3 سال کا ریکارڈ ہے، آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں. ادھر نام لیے ادھر تھم گئی. کرم کی بات ہے. یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے. یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح. میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو نام والے لوگ. اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. یہ ان آقاؤں کے صدقہ، ان کی خیرات ہے. تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا. اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے، لے جا رہی ہے، رستے میں ہے. میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں. اب جب حلیمہ لے گئی، حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے. میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی. اب بہت خستہ ہو گئی. 2003 میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں. مٹی کا مکان ہے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس وقت وہ موجود تھا وہاں جس گھر میں، حالانکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا، وہ بے عین ہی نہیں تھی، لیکن جو اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا. حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلہ حوازن میں تو حال یہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی. قحط کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے. میری بکریاں چرنے جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں، ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں. تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو، ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو. تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے. اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی، حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی. حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی. تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی. آمینہ کے لال کی سب برکت تھی. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. کیسا ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی شان کیسی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی. جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے. کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی. اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی، اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے. اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا. حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا. آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے
نہیں آتے، میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، چاند مجھے بہلایا کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا، جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا۔ ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے، اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے، انگلی اٹھی ہوتی، ادھر انگلی جھولا جھولتا نا، جھولا ہلتا نا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا۔ بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ چاند چھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے، لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے، ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں۔ نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی تو برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ، انگلی ادھر ہوتی ہے۔ دیکھیے میں بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں کہتے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا، آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے، آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ